وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہیے لوگوں سے بہتر بات۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ اور مشہور زمانہ بدعتی حشمت علی، جس کو مبتدئین مظہر اعلی حضرت کہتے تھے، ان کے درمیان سیلانے والا کا مشہور مناظرہ ہوا ہے، چپ چکا ہے، ہر طالب کے پاس ہونا چاہیے۔ اس مناظرے کے نتیجے میں مولانا کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ طائب ہو چکے ہیں۔ یہ مولوی احمد رضا سے بڑے علماء میں سے تھے، ان سے متقدم ہیں، جنہوں نے آفتاب نبوت جیسی قیمتی کتابیں لکھی اور مرزے سے براہ راست مناظر رہا ہے۔ مناظرہ مسائل پر تھا، علم غیب پر۔ دیوبندی مناظر مولانا منظور کا مدعا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نبی اور ولی کسی معنی میں بھی غیب دان نہیں، اور مبتدی کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عالم الغیب بنایا ہے، صرف کم و کیف کا فرق ہے، ورنہ غیب دان سب ہے۔ اور مبتدئین کی طرف سے حکم مولانا کرم الدین دبیر تھے، امام اہل سنہ، قائد اہل حق، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب حفظہم اللہ وبارک اللہ فی حیاتہم القیمہ، ان کے والد صاحب۔ تو وہ جو شعر بے شک ہے نا حشمت علی، وہ کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا تم منظور ہو یعنی مفعول ہو، میں ناظر ہوں یعنی تیرا فاعل، یہ اس کی بات ہے۔ سب دنیا حیران۔ اور حضرت مولانا منظور صاحب جب کھڑے ہو جاتے تھے تو کہتے تھے اتنی آیات اور اتنی احادیث سے ثابت ہے کہ خداوند تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب دان نہیں ہے۔ وہ 8-10 منٹ گالیوں میں گزارتا تھا اور حضرت دلائل دیتے تھے۔ جب مناظرہ ختم ہوا، شعر بے شک و شکست فاش ہو گئی۔ دنیا میں ان کی 2 شکستیں ضرب المثل ہے۔ ایک منظر اسلام کے اندر مولوی رحم الہی جو احمد رضا کے مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، اس کی صدارت میں مشہور زمانہ بدعتی ان کے ہاں محدث اعظم سردار احمد گورداسپوری سے مولانا منظور ہی وہی گئے مناظرہ کر چکے، جو فتح بریلوی کا دلکش نظارہ کے نام سے چھپا ہے۔ مبتدئین نے اعتراف کیا ہے کہ ایسی شکست کبھی ہمیں نہیں ہوئی، اور دوسری یہ شکست ہے جس میں مولانا کرم الدین صاحب تشریف فرما ہے۔ مولانا کرم الدین جب گھر تشریف لائے، مناظرہ ختم ہوا تو گھر بار بار کہتے تھے کہ دیوبندی مناظر کی گرفت مضبوط تھی، ان کے دلائل متین تھی، ان کے اخلاق بلند تھے، ہمارے مناظر کے اخلاق گٹھیا تھے، سوائے سب و شتم کے اس کا کوئی کام نہیں تھا، اپنا مقصود ثابت نہ کر سکے۔ اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ اف ہم ان بزرگوں کو کافر سمجھتے تھے، آج تو مولوی منظور کی گفتگو سے پتہ چلا ہے کہ اصل اہل سنت یہی لوگ۔ خدا کا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے حقیقت کا پتہ چل گیا۔ مولانا لکھتے ہیں مولانا قاضی مظہر حسین کہ میں سمجھ گیا کہ والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ میں نے کہا حضرت اگلے سال دور حدیث ہے، اجازت ہے کہ دیوبند جا کے حضرت مولانا حسین احمد صاحب سے پڑھوں؟ کہ یہ ہمارے گھر میں ایک نئی بات تھی۔ والد صاحب نے کہا کہ بڑے شوق سے اور صرف دیوبند ہی جاؤ اور مولانا حسین احمد صاحب سے پڑھو۔ بات ہو گئی، شوال میں جانا ہے۔ کہا والد صاحب نے آفتاب نبوت کے مقدمے مولانا نے سب لکھا ہے، حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حسین احمد مدنی المجاہد الزاہد العابد التقی النقی ووسیلتنا الی اللہ، ان کی خدمت میں خط لکھا کہ شاید آپ مجھے پہچان لیں، میں مشہور زمانہ بریلوی عالم کرم الدین دبیر ہوں۔ چند سال قبل دیوبندی مناظر مولوی منظور اور ہمارے اہل سنت کے مناظر حشمت علی کے درمیان سیلانے والا میں میری صدارت میں مناظرہ ہوا ہے۔ اس مناظرے نے مجھے آپ کے قریب کر دیا۔ مولوی منظور اور علماء دیوبند کے گراں قدر اخلاق کا میں معترف ہو چکا ہوں۔ اب یہ میری بڑھاپے کی امنگوں کا ایک آخری مداوع ہے، میرا لڑکا ہے مظہر حسین، اس کو جناب کی خدمت میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے بھیج رہا ہوں، امید ہے آپ کرم بالائے کرم کر کے ان کو داخلہ عنایت فرمائیں۔
یہ خط رمضان شریف کے آخر میں دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب کو ملا. اصول یہ تھا کہ حضرت شیخ الاسلام رمضان میں سلہٹ میں ہوتے تھے، سڑک والی مسجد میں، اور حضرت شیخ الاسلام کا خط کوئی نہیں کھول سکتا تھا، اس پر وہاں کا پتہ ڈال کے سلہٹ روانہ کیا. جب سلہٹ خط پہنچا، حضرت والا نے پڑھ لیا تو علی الفور مولانا اعزاز علی کو خط لکھا کہ مظہر حسین نام کا ایک لڑکا داخلے کے لیے آئے گا، اور بغیر داخلے امتحان لیے اس کو دور حدیث میں داخل کرو، اور مجھے خبر دے دو کہ یہ لڑکا آیا یا نہیں، داخلہ ہوا ہے یا نہیں. یہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں واحد واقعہ ہے کہ کوئی شخص بغیر امتحان کے دور حدیث میں داخل ہوا. حضرت شیخ الاسلام کا حکم ہے. چنانچہ روزانہ داخلے کے دوران حضرت مولانا اعزاز علی صاحب لڑکے سب بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت فارم رکھ کے باہر چلے جاتے پوچھنے کے لیے، بھائی مظہر حسین کوئی ہے؟ لڑکے کہاں تھے؟ حضرت مولانا اعزاز علی باہر آئے، لڑکا پوچھ رہا ہے کوئی مظہر حسین آیا ہے؟ ایک دن لڑکوں نے کہا جی ایک مظہر حسین آیا ہے چکوال پنجاب سے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کا داخلہ حضرت شیخ الاسلام کے حکم پر رمضان شریف میں سلہٹ سے ہو چکا ہے، فارم بھرو، پرچی لو اور چلو. حضرت قاضی صاحب نے سال گزارا اور دورہ مکمل ہوا، واپس آئے اور اپنے والد صاحب کو قصے سناتے تھے. کہا مولانا کرم الدین پر رقت طاریوں کے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے کہ ہم نے بے خیالی میں اور لا علمی میں ان حضرات کی شان میں بے ادبی کی ہے. اگلے سال شوال میں مولانا نے کہا کہ بیٹے میری خواہش ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں 1 سال اور گزارو. قاضی صاحب دوبارہ گئے، پورا سال دوبارہ گزارا کہ ایسے شخص سے صرف 1 دفعہ نہیں، کم از کم 2 دفعہ استفادہ کرنا چاہیے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے بہترین بات بہترین ہو لیکن فولاد کی طرح مضبوط ہو، سلیقہ اور طریقہ شیرین ہو، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیرینی اور سلیقہ اس کو کہتے ہیں کہ مسئلہ چھوڑ گیا. مسئلہ نہیں چھوڑنا، مسئلہ رکھو فولاد کی طرح پکا مضبوط، اور انداز اختیار کر لو انتہائی محبوبانہ. ہر جگہ میرا انداز نہیں چلے گا، یہ تو ٹریننگ ہے. ٹریننگ میں تو پریڈ کے اندر آدمی رائٹ لیفٹ، اس میں نرمی نہیں چلتی. آپ کو ہر جگہ دیکھ کر کے کام کرنا ہے. میں جب یہاں آیا تو میں نے پہلے دن ہی بوری نہیں کھولی تھی توحید کی.